الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ تَعَالَى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور کوہستان کے علاقے پٹن اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ آج کے اس عظیم اور خوبصورت پروگرام میں آپ کے اس شہر میں پہلی دفعہ آنے کا موقع نصیب ہوا۔ اپنے محبوب قائد اور اپنے شیخ مکرم استاذ العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ اس علاقے سے میری نسبت یوں بھی ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں میرے شیخ نے اپنی طالب العلمی اور جوانی کا خوبصورت زمانہ کئی سال گزارے، تو اس اعتبار سے یہ میرے لیے زیادہ اہم ہے کہ آج میرے شیخ بھی یہاں تشریف فرما ہیں اور ان کے استاذ محترم اور اس علاقے کی خوبصورت اور عظیم شخصیت استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ۔ میں چند مختصر گزارشات عرض کروں گا۔ جمعے کے دن عموماً میری عادت ہے کہ جمعہ پاکستان میں جہاں بھی ہوں کوشش کرتا ہوں کہ جمعہ اپنے علاقے میں ہو، لیکن یہاں ان نسبتوں کی وجہ سے اور خصوصاً حضرت مولانا ابو الفراز صاحب ان کی پرخلوص دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ میرا اور آپ کا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ یہ اردو بولی ٹھیک ہے یا پشتو؟ اردو ٹھیک ہے نا؟ کوہستانی بھی تھوڑی تھوڑی آتی ہے اردو ٹھیک ہے۔
یہ تو میں مذاقاً کہہ رہا ہوں، کوہستانی کہاں آتی ہے اللہ میرے دوستو، اللہ کا فضل ہے کہ قرآن کریم کا یہ پیغام اور توحید اور سنت کا یہ مشن اس ملک کے شہروں میں، میدانوں میں، ریگستانوں میں اور پہاڑی علاقے ان دروں کے اندر اللہ نے پہنچا دیا ہے، اور آج توحید و سنت کے پروانے یہاں اکٹھے ہیں۔ یقین کیجئے میں نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے کہ مشکل کے بعد اللہ آسانیاں ضرور دیتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب غار حرا کے اندر میرے پاک پیغمبر کو اللہ نے مشن سپرد کیا، آپ گھر تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کرتے ہیں۔ وہ ذمہ داری، وہ فرض منصبی کیا تھا؟ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا پاک پیغمبر بلغ، تبلیغ شروع کر دے، بلغ پہنچانا شروع کر دے، میرا پیغمبر بیان شروع کر دے۔ کس چیز کی تبلیغ؟ ما انزل الیک من ربک، اس قرآن کی تبلیغ کر میرا پیغمبر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر میرا پیغمبر آپ نے میرا قرآن نہیں پہنچایا، میری کتاب کی تبلیغ نہیں کی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے میرا پیغام نہیں پہنچایا۔ میرا پیغام اگر کائنات کو پہنچ سکتا ہے تو میرے قرآن کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے میرا پیغمبر۔ تاکید دیکھیے کتنا زور ہے اس آیت میں، اگر آپ نے قرآن نہیں پہنچایا، امر ہے بلغ، اور الامر لابقاء الفعل لا لایجاب الفعل، صرف یہ نہیں میرا پیغمبر ایک دفعہ پہنچا دیا ختم نہیں، بلکہ بلغ بلغ ما دمت حیا، جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے لوگوں کو قرآن کا وعظ کرنا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر عجیب بات یہ ہے، کیا کہوں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، سمجھ میں آ رہی؟ پھر آپ بھی کچھ بولے۔ موسم بھی ماشاءاللہ بہترین ہو رہا ہے، پٹن کی گرمی تو مشہور ہے لیکن الحمدللہ موسم بدل رہا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ کچھ آپ جوش اور جذبے کا ثبوت دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملے۔ میں بھی صبح نماز فجر پڑھ کے نکلا ہوں اور ابھی یہاں پہنچا ہوں، تو کچھ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی یہ کریں کہ جا کر بیٹھیں گے۔ ہاں، ثم انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے قرآن کی تبلیغ نہیں کی تو آپ نے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اے میرے اللہ، قرآن کی تبلیغ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یہ تو مشکل ہے، اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، نام لیوا جان لیوا بن جاتے ہیں۔ کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی کذاب اشر کہتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر آپ فکر نہ کیجئے، واللہ یعصمک من الناس، قرآن بیان کرنا آپ کا کام ہے، آپ کی حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ واللہ
یاسمک من الناس، میں آپ کی حفاظت کروں گا، کبھی تو صحابہ کے ذریعے کروں گا، کبھی پرندوں کے ذریعے کروں گا، کبھی فرشتوں کے ذریعے کروں گا، کبھی مکڑی کے جالے سے کروں گا، یہ میری مرضی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے پٹن والوں، کوہستان کے غیور لوگوں، جب میرے پاک پیغمبر نے قرآن کا آغاز کیا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہر طرف سے بغاوت کی صدائیں ہیں، اپنے پتھر برسا رہے ہیں، ابو لہب تبت لک یا محمد کا نعرہ لگا رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، مکے کی سرزمین تنگ کر دی گئی ہے۔ وہ دن آ گئے، ایک نہیں 10 نہیں 13 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 13 سال یہ تکلیف، یہ مصیبت، پہاڑ توڑے جا رہے ہیں آپ کی اوپر آزمائشوں اور تکلیفوں کے۔ وہ دن آ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں مکہ چھوڑ کے جانے لگا ہوں، سارے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں، کوئی حبشہ جا چکا ہے، کوئی مدینہ منورہ جا چکا ہے، مجھے بھی اجازت دیجئے۔ نبی کریم فرماتے ہیں نا ابو بکر انتظار کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے کسی اچھے دوست کا انتظام کر دے۔ انتظار کیجئے، ہو سکتا ہے کوئی اچھی رفاقت کا انتظام ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیے، انتظار کی گھڑیاں گزر رہی ہیں۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت ہے، شدید گرمی ہے۔ حضرت اسماء فرماتی میں نے دیکھا نبی کریم ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں، میں نے تعجب میں کہا اپنے والے سے ابو جان آج تو اللہ کے پیغمبر ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں، عموماً اس وقت اللہ کے پیغمبر کبھی نہیں آئے، یا تو شام کو آتے یا صبح سویرے آتے، دوپہر کی اس گرمی میں آپ جو آئے ہیں ضرور کوئی معاملہ اہم ہے۔ اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، جو ہی اندر تشریف لائے فرمایا ابو بکر صدیق کوئی غیر متعلقہ آدمی اسے سائیڈ پہ کر دو، نکال دو اسے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باہر کا آدمی نہیں، سارے آپ کے جانے سار ہیں، میں ہوں، میرے اہل خانہ میں بچے ہیں، بیوی ہے، اور سارے آپ کے فداکار ہیں، حکم کیجئے۔ قریب ہوئے، فرمایا ابو بکر صدیق اللہ نے مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، مدینہ جانے کی ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ فرمایا اچھا؟ فرمایا الصحبہ اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی معیت کس کو ملے گی، آپ کا ساتھی کون ہوگا، رفیق سفر کون ہوگا؟ نبی کریم نے فرمایا میرا رفیق سفر ابو بکر صدیق ہوگا۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر زندہ باد۔ دوستو جب یہ کہا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن عندکا، کیا آپ نے رفاقت کا انتخاب کیا ہے؟ کیا اپنے ساتھ جانے کے لیے آپ نے میرا انتخاب کیا؟ فرمایا نہیں صدیق، جس ذات نے ہجرت کا حکم دیا ہے اسی ذات نے ہجرت کے لیے ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا ہے۔ میری رفاقت کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضرت عائشہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا تو میرے والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رہے تھے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بندہ خوشی سے بھی روتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ابو بکر صدیق خوشی سے رو رہے تھے کہ اللہ نے میرا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا جس وقت بھی میں اشارہ دے دوں بس آپ ریڈی رہنا، تیار. ٹھیک ہے جی. گھر تشریف لاتے ہیں، ادھر قرآن نقشہ کھینچتا ہے. یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، سورت انفال ہے. قرآن کہتا ہے ادھر یہ منظر ہے، ادھر کا عالم. رات کو ابو بکر صدیق سے نبی کریم جب گھر آتے ہیں دوپہر کے وقت، اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، قرآن دار الندوہ کا منظر کھینچتا ہے. دار الندوہ کیا ہے؟ یہ مشرکین کا مشورے کی میٹنگ کے لیے ایک پارلیمنٹ تھا. تمام شورا مجلس میٹنگ یہاں ہوتی تھی، سارے اکٹھے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. میرا پیغمبر جب آپ کے خلاف میٹنگ جاری ہے، ذرا ماحول دیکھیے. اس دار الندوہ میں کسی کو اجازت نہیں، دروازے سے ایک ایک بندہ آ رہا ہے کہ وہی آدمی آئے گا جو شورا کا ممبر ہوگا. جب سارے داخل ہو گئے، میٹنگ ابھی شروع ہونے والی دیکھتے ہیں تو ایک کونے میں ایک شخص جبہ پہنے ہوئے ریشمی، ایک بوڑھا بھی بیٹھا ہوا ہے. سارے حیران ہیں کہ یہ بابا کدھر سے آ گیا ہے. برا برا اس کی طرف دیکھنے لگے گور گور کر. تو کسی نے جرت کی، فرمایا بابا من انتا ومن ادخلک علینا فی خلوتنا، تو کون ہے اور تو ہماری اس خلوت کی میٹنگ میں تجھے داخل کس نے کیا؟ وہ آہستہ سے جبہ ایسے کرتے ہیں، اچھا اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو میں چلا جاؤں گا. بڑا ایک عجیب سا انداز اپنا کے، اگر آپ ناراض ہوتے ہیں میں چلا جاؤں گا، میں تو فلاں قبیلے سے آیا ہوں. یہ ابلیس تھا. ابلیس نے کہا اتنا بڑا کام ہو اور میں حاضر نہ ہوں. تو اتنے میں کسی نے کہا بھائی یہ ہماری باتیں سن بھی لے تو کیا حرج ہے، یہ باہر کا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی اچھی رائے بھی دے دے. یہ بیٹھ گیا. ایجنڈا شروع ہے. میٹنگ کس پہ ہوگی، ایجنڈا بیان کرو. ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے او مکے والو، پتہ ہے نا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. لات منات عزا و حبل کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا. بس ایک ہی صدا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. قولوا لا الہ، او لوگو مان جاؤ، کہہ دو، یہ عقیدہ اپنا لو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ جو مانیں گے وہ بولیں گے حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ہماری زندگی تنگ کر دی ہے شخص نے، کیا کیا جائے؟ تو میٹنگ میں ایک نے کہا جی میری رائے یہ ہے ان کو قید کر دیا جائے. کیا کیا جائے؟ بس ایک قید خانے میں ڈال دو، ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی اور ادھر ہی ختم ہو جائیں گے. سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے. ابلیس آہستہ سے ایسے جبے کو حرکت دیتے ہوئے کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک رائے نہیں ہے. کسی نے کہا بھائی کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا سادے لوگوں، اس ہستی کو تم کمرے میں بند کرو گے، مکے میں قید کرو گے، جس کے ماننے والے جان مال اولاد جائیداد جاگیر وطن چمن امن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، وہ خود تو مٹ جائیں گے مگر اپنے پیغمبر کو تمہاری قید میں رہنے کبھی نہیں دیں گے. تو سب نے کہا بات تو اس بابے کی ٹھیک ہے، دوسری رائے دو. ایک نے کہا رائے میری رائے یہ ہے اس طرح کرو، ان کو مکے سے نکال دو، ملک بدر کر دو، بس ہماری جان چھوٹ جائے گی، باہر جو مرضی یہ کریں، ہمارا علاقہ پرامن ہو جائے گا، یہ باہر اپنے دین کے معاملے میں لگے رہیں آزاد.
سب نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ ابلیس کی باری آئی تو پھر اس نے آہستہ سے ناک چڑھا کے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ او بھائی کیوں نہیں؟ کہنے لگا آپ کو معلوم نہیں اس کی زبان میں تاثیر کتنی ہے، اس کی گفتگو میں کتنی تاثیر ہے، بولتا ہے لوگوں کو گرویدہ بنا لیتا ہے، اس کی صداقت، اس کی امانت، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی پرتاثیر زبان باہر چند سالوں میں دنیا کو یہ تمہارے خلاف اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور مکے پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ سب نے کہا یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ نے کہا سال بھی باہر نہیں لگائے گا تمہارا بیڑا غرق کر دے گا۔ سب نے کہا یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، پھر کیا رائے ہو؟ ابو جہل اٹھ گیا، جس کو لوگ ابو الحکم یا ابو الحکم کہتے تھے، یہ اٹھ گیا، کہنے لگا ہر قبیلے سے ایک جوان تیار ہو جائے، سارے قبیلے کے جوان رات کو نبی کریم کے گھر کا محاصرہ کریں اور سارے یکبارگی تلوار چلا کے انہیں قتل کر دیں۔ اگر محمد عربی کا قبیلہ سارے خاندانوں سے جنگ کرنا چاہے تو جنگ بھی نہیں کر سکے گا، زیادہ سے زیادہ صلح ہوگی دیت پر، تو ہم سارے مل کے دیت بھی ادا کر دیں گے، دیت بھی تھوڑی تھوڑی تقسیم ہوگی۔ ابلیس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ بابا اب کیا کہتا ہے، جب اس کی نے کہا اب کام کی بات کی ہے، کہتے ہیں یہ رائے ٹھیک ہے۔ اتفاق ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہیں، باہر گھیراؤ ہو گیا، تلواریں نعموں سے باہر ہیں، ان کی آوازیں بھی اندر آ رہی ہیں کہ آج نہیں بچیں گے۔ اتنے میں جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیے، چلیے میں بات کر رہا تھا واللہ یعصمک من الناس، کیسے بچاتا ہے اللہ۔ نکلیے جبریل، اب تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سارا گھر گھیرا ہوا ہے، مشرک انتظار میں ہے۔ فرمایا نکلیے، ریت لیجئے مٹھی میں اور پھینکیے۔ آپ نے ریت اٹھائی، جبریل ایک مٹھی ریت ہے، کس کس کی آنکھ میں ڈالوں گا، نظر بھی نہیں آ رہے۔ فرمایا یہ آپ کا کام نہیں ہے، ریت پھینکنا آپ کا کام ہے، ہر مشرک کی آنکھ تک پہنچانا رب کا کام ہے۔ ہاں پھینک دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، یہ آیت زبان پر ہے، سیرت نے لکھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ لا یبصرون، آنکھیں ملتے ہوئے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام گزر کے چلے گئے۔ واللہ یعصمک من الناس، صدیق اکبر کو ساتھ لیا، ادھر یوں حفاظت کی۔ آگے جب ابو بکر صدیق جانے لگتے ہیں، حضرت اسماء سے کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں واہ ابو بکر صدیق، قربان جاؤں آپ کی محبت پہ، آپ کی اطاعت پہ، آپ کی جانثاری پہ، واہ صدیق، ہر میدان میں صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ میں اکثر اپنی تقریر میں کہتا ہوں لوگوں، صدیقین بہت ہیں مگر صدیق اکبر ایک ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ذرا اندازہ لگا لیجئے، آپ کی بیوی خدمت میں لگی ہے، بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق، آپ کا اہل خانہ، آپ کا غلام عامر بن فہیرہ، سارے، اور آپ کا بیٹا، سارے لگے ہوئے نبی نبوت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا اسماء جلدی سے کچھ کھانا بھی تیار کر لو، کچھ پانی بھی، اور ایک ملازم سے کہا کہ آپ یہ میری 2 اونٹنیاں لے لیں اور یہ پیسے لے لو۔ 3 دن کے بعد آپ نے اونٹنیاں لے کے غار سور کے کنارے پہ آ جانا ہے، بس کسی کو بتانا نہیں۔
اور بیٹے سے کیا کہا؟ فرمایا بیٹا ان 3 دن راتوں میں آپ نے سونا نہیں ہے، رات کو مشرکین مکہ کی ڈائری ساری خبریں ہم تک پہنچانی ہیں، مکے میں آپ نے دن کو گھومنا ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا میٹنگیں ہوتی ہیں، دن کو یوں رہنا ہے اور رات کو ہمارے پاس آ جانا ہے۔ ابو بکر آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، صدیق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، بیٹا بھی مصروف۔ تو بیٹی نے جلدی جلدی سامان سفر تیار کیا، ایک تھیلا، اب تھیلے کو باندھنے کے لیے رسی نہیں ہے، تو اس زمانے میں عرب کی عورتوں کی قمیصیں لمبی لمبی ہوتی تھی، تو کمربند کے اوپر، قمیص کے اوپر ایک کپڑا باندھا جاتا تھا، آپ کی توجہ ہے، قمیص کے اوپر ایک کپڑا باندھا جاتا تھا، عربی میں اس کو نطاق کہتے ہیں، عورتیں کمربند باندھتی تھی۔ تو جب کپڑا نہیں ملا تو حضرت اسماء نے اپنا کمربند کھولا، وہ قمیص کے اوپر باندھا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے مشکیزے کا منہ باندھا، دوسرے ٹکڑے سے آپ نے اس تھیلے کو باندھا۔ قربان جاؤں، واہ صدیق کی بیٹی حضرت اسماء، جب آپ نے کمر بند باندھا، آج تک سیرت میں، تاریخ میں صدیق کی بیٹی کا لقب مشہور ہو گیا، ذات النطاقین۔ واللہ اکبر، ذات النطاقین مشہور ہو گیا۔ سامان تیار ہوا، چل پڑتے ہیں ابو بکر صدیق اور حضرت پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں۔ یہاں حافظ ابن کثیر کا ایک جملہ نہ نقل کروں تو مزہ نہیں آئے گا، البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں صدیق اکبر چلتے ہیں، راستے میں اندھیرا ہے، رات ہے نا، تو کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتے ہیں، ہر طرف سے ایسے گھومتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کو کیا ہو گیا، آپ پریشان ہیں، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ کیا چکر لگا رہے ہو؟ فرمایا قربان جاؤں ابو بکر صدیق، فرمایا یا رسول اللہ رات کا اندھیرا ہے، جب دشمن کا خطرہ آگے سے محسوس کرتا ہوں میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں، خطرہ پیچھے محسوس کرتا ہوں آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، کبھی دائیں کبھی بائیں، ہر طرف سے چکر لگا رہا ہوں تاکہ میں قربان ہو جاؤں پر آپ پہ آنچ آنے نہ دوں، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ واہ ابو بکر، کیا شان ہے ابو بکر صدیق کی، اللہ اکبر۔ چلتے چلتے غار کے قریب پہنچتے ہیں، اٹھایا پیغمبر کو، چلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ 2 سفر بڑے عجیب ہیں، نبی علیہ السلام کے یہ 2 سفر بڑے عظیم ہیں۔ ایک سفر جس کو ہجرت کہتے ہیں مکہ سے مدینہ، اور ایک سفر جس کو معراج اور اسراء کہتے ہیں، جو مکہ سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی جہاں تک میرا رب نے چاہا، میرے رب نے چاہا، یہ سفر بڑے عظیم، اور دونوں سفروں میں آپ کے 2 ساتھی ہیں۔ آسمانوں کے سفر میں رفیق سفر سید الملائک جبریل ہیں، اور مکے سے مدینے کے سفر میں سید البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہے۔ مگر ایک امتیاز تو ہے ابو الفراز صاحب، ایک امتیاز تو ہے کہ جبریل باوجود اتنے طاقتور ہونے کے کہ 600 پر ہیں، پر مارتے ہیں زمین سے پانی نکل آتا ہے، اس پر کے اوپر آپ نے قوم لوط کی بستی کو اٹھایا اور الٹ کے پھینک دیا، جعلنا عالیہا سافلہا، لیکن پھر بھی سواری کی ضرورت پڑتی ہے تو براق یا براق کی ضرورت پڑتی ہے،
سواری کے لیے کیا لاتے ہیں؟ اللہ نورانی براق لاتے ہیں. لیکن قربان جاؤں صدیق پر کمزور بدن ہے، جب سواری کی ضرورت پڑتی ہے تو براق اور اونٹ لینے نہیں جاتے، خود بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر، خود بیٹھ جاتے ہیں اور پیغمبر کو اپنے شانوں پہ اٹھا کے چلتے ہیں، غار تک پہنچتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے. نبی علیہ السلام غار صاف ستھرا کر کے نبی علیہ السلام اندر تشریف لے جاتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ آپ تھکے ہوئے ہیں، سچ بتاؤ کوہستان والو، پٹن والو، ابو بکر صدیق نہیں تھکے ہوئے تھے؟ بولو. اگر میں کہوں کہ زیادہ تھکے ہوئے تھے تو غلط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اٹھایا. لیکن قربان جاؤں اپنا آرام، اپنی نیند نبی پہ قربان کر دی، اپنے مرشد پہ قربان کر دی، اپنے ہادی پہ قربان کر دی. بیٹھ گئے. فرمایا آپ میری جھولی پہ سر رکھیے. جھولی میں حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، اس منظر کو دیکھ کے کہتے ہیں صدیق کی جھولی میں، صدیق کی جھولی میں پٹن والو، نبوت کا سر اور چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے رحل میں قرآن رکھا ہو. اللہ اکبر، کیا منظر ہے. اللہ، یہ ایک منظر. ادھر مکے میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، پاگلوں کی طرح چپا چپا. جب نہیں نظر آئے کہنے لگے جو بھی ان دو ہستیوں کا، ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کا، ان کو زندہ لائے 100 اونٹ انعام ملے گا، یا ان کے سر قلم کر کے لائے 100 اونٹ کیا ملے گا؟ انعام ملے گا. اتنا بڑا انعام، ہر آدمی اس چاہت میں کہ یہ انعام تو مجھے ملے، اس کا مستحق میں ہو جاؤں. تیسرا دن ہے غالباً کہ میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے مکے میں. ایک شخص نے کہا مکے والو، جن ہستیوں کو تم تلاش کر رہے تھے ان کو تو میں نے دیکھا فلاں جگہ جا رہے تھے. سراقہ ادھر بیٹھ کے کہتا نہیں، وہ فلاں آدمی جا رہا تھا، میں ان کو جانتا ہوں. لالچ بہت بڑی بلا ہے نا، کہ انعام کوئی اور نہ لے لے. نہیں چھوڑو یار، مڑا وہ کوئی اور تھا وہ دوسرے جا رہے تھے، میں ان کو جانتا ہوں. لوگوں کو حوصلہ دیا، جلدی سے اٹھا گھر آیا، گھوڑا تیار کیا، نیزہ تیر تلوار اٹھائے، دوڑنا شروع کر دیا، منزلوں پہ منزلیں مارتے ہوئے جا رہا ہے. بس میری تقریر کے آخری لمحات ہیں، وقت کا دامن بالکل سمٹ چکا ہے، میں کیا کروں. اور کچھ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ چلتے جائیں. ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں یہ کہتے ہیں آج جمعہ عصر کے بعد ہوگا. توجہ ہے؟ ہاں اللہ، ذرا توجہ چاہوں گا. صدیق اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. سراقہ پہنچ آیا. صدیق اکبر یوں دیکھ رہے ہیں پیچھے نبی علیہ السلام کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہے. فرمایا یا رسول اللہ اتینا اتینا اتینا، ہم پکڑے گئے، دشمن یہ آ گیا. نبی کریم مڑ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کلا کلا، ہرگز نہیں. سراقہ نے خود یہ نقل کیا کہ میں اتنے قریب ہوا کہ نبی علیہ السلام کی قرات کی آواز بھی مجھے آنے لگ گئی. نبی علیہ السلام نے چہرہ یوں اٹھایا. اللہ، یہ چہرہ جب اٹھتا ہے تو فیصلے ہو جاتے ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. چہرہ جب یوں اٹھا، چہرہ اٹھایا، فرمایا اللہم اکفنا بما شئت، اللہ ہماری حفاظت کر، جس طریقے سے تو چاہتا ہے بس حفاظت کر. دعائے پیغمبر
اچانک سراقہ گر پڑتا ہے نیچے، فوراً گرا، جب گرا ٹھوکر لگی، پھر سنبھلا، پھر گرا، ایک دم ہوشیار آدمی تھا، سمجھ گیا، آواز دے کے کہنے لگا نبی علیہ السلام کو معافی چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے یوں دیکھا، فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ میں پھر کیوں نہ کہوں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے! معاف کر دیا۔ سراقہ نے فوراً ترکش سے تیر نکال کے یوں پھینکا، فرمایا یہ میری نشانی ہے، راستے میں میرا غلام میری بکریاں اونٹ چرا رہا ہے، اس کو یہ نشانی بتانا، جتنے آپ کو چاہیے لے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے تیر واپس پھینکا، کہا اپنے اونٹ بکریاں سنبھال کے رکھو، بس اتنا خیال کرنا ہمارا راز کسی کو نہ بتانا۔ ہمیں اونٹوں کی ضرورت نہیں، بس صرف ہمارے بارے میں کسی کو خبر نہ دینا۔ سراقہ نے بھی پاسداری کرتے ہوئے، لیکن دل کی دنیا بدل گئی، تو ایک دم رک کے کہنے لگا میری ایک درخواست ہے۔ فرمایا بولو کیا درخواست ہے؟ کہنے لگا جب آپ مکہ فتح کریں گے تو مجھے امان ملے گی کہ نہیں؟ کتنا دور اندیش ہے کہ جو ہستی آج جا رہی ہے وہ کہہ رہا ہے آپ مکہ فتح کریں گے مجھے امان ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں آپ کو امان ہوگی۔ کہنے لگے جی ایسے نہیں، مجھے لکھ کر دیں، لکھ کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے عامر ابن فہیرہ سے کہا ابو بکر صدیق اپنے غلام سے کہو لکھ کے دے دو اس کو، جب مکہ فتح ہوگا آپ کو امان ملے گا۔ عامر بن فہیرہ نے امان نامہ لکھا، بڑے پیار سے اس کو محفوظ کیا۔ جب جانے لگا قدم پلٹے، اللہ نے وحی بھیجی، فرمایا میرا پیغمبر ایک بات تو اس نے اپنی دور اندیشی سے اندازہ لگا لی، ایک میری طرف سے بھی بتلا دو۔ فرمایا ٹھہر جاؤ سراقہ۔ سراقہ ٹھہرا۔ فرمایا سراقہ یاد رکھنا وہ وقت جب قیصر و کسریٰ کے کنگن آپ کو پہنائے جائیں گے۔ یہ اس دور کے سپر پاور تھے، تو بادشاہ کا تاج آپ کو پہنا جائے گا۔ سراقہ نے کہا کہاں میں ایک درے پنڈ میں رہنے والا، بانڈوں میں ہیں بانڈچی، ہاں کہاں میں پنڈ کا رہنے والا دیہات کا، اور کہاں، اس کا مطلب 1 گھنٹہ بھی پشتو میں ہو۔ کیا بات ہے یار، چلو نہ ہونا اب بہرحال چلو کچھ تھوڑی دیر برداشت کر لو، توجہ۔ سراقہ واپس ہونے لگا، حیران ہے 3 دن جب ہو گئے سراقہ نے راز نہیں آؤٹ کیا۔ 3 دن کے بعد جب سمجھا کہ نبی علیہ السلام حدود سے باہر چلے گئے ہوں گے، تو کسی کو بتا دیا میں تو دیکھ کے آیا ہوں۔ ابو جہل کو پتا چلا تو وہ تو پہلے ہی تو غصے میں اتنا تھا جیسے مرچوں کی بوری پر بیٹھا ہو، غضب کے ساتھ آ گیا اور آ کے کہتا ہے سراقہ سے تم ایسے ہو، تم بزدل ہو، تم ڈر گئے ہو، فلاں فلاں بڑا برا بلا کہا، آپ نے کیوں چھوڑا؟ سراقہ نے پہلے سن کے آخر میں کہا سن ابو جہل میں تجھے کیا کہتا ہوں، اباحک من واللات لو کنت شاہدہ۔ اشعار میں جواب دیا، کہتا ہے اباحک من واللات لو کنت شاہدہ لأمر جوادی اذ تسیخ قوائمہ عجبت ولم تشکک بأن محمدا نبی وبرہان فمن ذا یقاومہ علیک بکف القوم عنہ فإننی ارى امرہ یوما ستبدو معالمہ۔
او ابو جہل میں تجھے کہتا ہوں مجھے لات کی قسم ہے لو کنت شاہدہ اگر تو وہاں موجود ہوتا اور تو میرے گھوڑے کی طرف دیکھتا اذ تسیخ قوائمہ جب میرے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھنس گئیں تو عجبت ولم تشکک بین محمدا تو حیران رہ جاتا تعجب میں پڑ جاتا اور تیرے سارے شکوک ختم ہو جاتے تو یقین کر لیتا کہ محمد اللہ کی دلیل ہے اور اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو واللہ یعصمک من الناس مدینہ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ بریدہ اسلمی 80 آدمیوں کو لے کے نبی علیہ السلام کا گھیراؤ کر لیا۔ کتنے آدمی؟ انعام بہت بڑا ہے، 200 اونٹ ہیں۔ جب 80 آدمی کی نفری لے کر چھاپا لگایا، گھیرا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے ایک دم پہل کر دی۔ اچھا چلے، نبی علیہ السلام نے پہل کر دی، فرمایا من انتا ومن این انتا مسمک، تو کون ہے، نام کیا ہے؟ اب ذرا اندازہ لگانا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر دماغی کا۔ افصح العرب تو ویسے ہی نہیں کہا نا، تو جب کہا آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہنے لگا انا بریدہ۔ کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا فرمایا فبرد امرنا، جب تو بریدہ ہے تو بریدہ تو برودت سے ہے اور برودت ٹھنڈک کو کہتے ہیں، تو فرمایا پھر تو ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہوگا، یعنی لڑائی کا کوئی خطرہ۔ یہ عجیب معنی نکال دیا۔ اچھا چلو بریدہ ہے، کس قبیلے کا ہے؟ کہنے لگا اسلمی، قبیلہ اسلم کا ہوں۔ فرمایا اچھا اسلم کا ہے تو اسلم تو سلامتی سے ہے، سلمنا، پھر تو ہم آپ کے شر سے سلامتی میں ہو گئے، پھر تو لڑائی نہیں ہوگی۔ اچھا یہ بتاؤ کس شاخ میں ہو؟ ایک بڑا قبیلہ ہوتا ہے، پھر اس کی آگے چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں، کس شاخ میں ہو؟ کہنے لگا بنو سہم سے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے فرمایا ابو بکر سر میرا کام ہی نہیں، خراجہ سہموں کا آپ کا حصہ بھی نکل آیا، خراجہ سہموں کا آپ کا کام بھی ہو گیا۔ بریدہ یہ عجیب و غریب گفتگو سن کے کہنے لگا مجھ سے تو اس انداز میں آپ نے تعارف پوچھا، آپ بھی بتائیں من انت، آپ کون ہیں؟ پھر جواب سنو، میرے پیغمبر کی دلیری دیکھیے، فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ پنکھا ہٹاؤ، پسینہ آئے گا تو کچھ میں کہوں گا۔ فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ بریدہ بس دیکھتے ہی متاثر ہو گیا، فرمایا جب آپ رسول اللہ ہیں ہاتھ آگے کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا، بریدہ کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ 80 آدمیوں نے اور بھی کلمہ پڑھ لیا، تو 4 آدمی تھے، اب 80 اور کلمہ پڑھ گئے، کتنے ہو گئے؟ تو پھر میں کہوں نا کہ اکیلا ہی
چلا تھا جانب منزل، رہرو ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اللہ، کہاں اکیلے چلے، ثمرات شروع ہو گئے ہیں، قافلہ بن رہا ہے۔ ادھر اہل مدینہ قباء والے بھی انتظار میں ہیں۔ بریدہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اتنا ماحول بدل گیا، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کسی، سیرت نے لکھا ہے کہ آپ اہل مدینہ قباء میں داخل ہوں تو کوئی پروٹوکول تو ہو۔ فرمایا وہ کیسے؟ فوراً اپنی پگڑی اتاری، نیزے پہ چڑھا دی، کہا یہ جھنڈا ہو گیا، کہا یہ عالم ہو گیا۔ چلتے ہوئے اہل قباء انتظار میں، جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچتے ہیں۔ اہل قباء نے شاندار استقبال کیا۔ قربان جاؤں، میرا پیغمبر جہاں قیام کرتے ہیں وہی مرکز توحید کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ کون سی مسجد؟ مسجد قباء۔ اور مسجد قباء کی بنیاد کیسے، ذرا اس کا بھی اندازہ دیکھیے۔ پیغمبر کی قیادت پہ، سیادت پہ قربان جاؤں، فرمایا جلدی کرو، مٹی لاؤ، پتھر لاؤ، گارا لاؤ۔ سارے شروع ہیں۔ سیرت حلبیہ نے ایک پیارا منظر کھینچا ہے۔ وہ کیا کہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، اور یہاں تک الفاظ ہے کہ کبھی کبھی تو اتنا وزنی پتھر اٹھاتے ہیں کہ آپ کا جسم خم ہو جاتا ہے، آپ کے کپڑوں پہ بھی مٹی لگی ہوئی ہے، آپ پتھر لا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شاگرد، کوئی جانثار پیار سے آگے بڑھتا ہے اور آپ سے کہتا ہے مجھے دیجئے میں اٹھاتا ہوں، آپ محبت بری نگاہوں میں کہتے ہیں نہیں یہ میں اٹھاؤں گا، آنکھ کے اشارے سے کہتے ہیں آپ وہ والا اٹھا لیں، آپ وہ پتھر اٹھا لیں، آپ وہ اٹھا لیں، یہ میں خود اٹھا کے لے جا رہا ہوں۔ یہ محبت کا منظر ہے، مسجد قباء کی بنیاد ہے، توحید کے مرکز کی بنیاد ہے۔ یہ منظر دیکھیں، اور میرے پیغمبر کے دیوانے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کاش میرے پاس وقت ہوتا کہ عبداللہ بن رواحہ یہ وہ شاعر پیغمبر ہیں کہ جن کو شاعری کا بھی بڑا ملکہ تھا، اور بہادری اور دلیری میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے افصح العرب کے سامنے فی البدی اشعار کہنا، اور افصح العرب اس کی تائید کر دے، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں۔ لیکن وہ ٹھہر نہیں سکے، یہ منظر دیکھتے ہیں تو اشعار پڑھنا شروع کر دیے، اور سارے مزدور صحابہ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی پیار کے ساتھ آپ کی آواز میں آواز ملا کے وہ اشعار پڑھتے ہیں۔ میں ایک شعر سنا دیتا ہوں اس کا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قد افلح من یامر المساجد، قد افلح من یامر المساجد وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا۔ او یار میرا دوست، او میرا بھائی، کچھ تو جواب دو، کہو سبحان اللہ۔ ایسا موسم اللہ نے ایسی لگا دی، اللہ کی قسم اتنا بہترین موسم اور اتنا بہترین ماحول، دل کرتا ہے ایک گھنٹہ اور بیان ہو، پھر بھی آپ اتنی سستی دکھاتے ہیں۔ کیا کہا؟ قد افلح من یامر المساجد وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو مسجدیں تعمیر کرتا ہے، اور صرف مسجدیں تعمیر ہی نہیں کرتا، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، کھڑے اور بیٹھے رب کا قرآن پڑھتا ہے۔ اس دور میں پاکستان جیسے حسین ملک میں، ملک خداداد میں، کراچی سے خیبر تک، کوہستان کی ان پہاڑیوں تک، گلگت بلتستان کی ان سنگلاخ وادیوں میں، پٹن کے اندروں میں، اگر قرآن کی صدائیں گونجتی ہیں تو وہ ایک جماعت نظر آ رہی ہے۔ کسی پہ تنقید نہیں، بس اپنی ایک طرح امتیاز پیش کرتا ہوں کہ طول و عرض میں دیکھ لو،
قرآن کریم کے دروس جو سر عام کیے ہوئے ہیں، جن فقیروں کی اس ٹولی کا نام ہے اشاعت التوحید والسنہ۔ اس وقت آپ دیکھ لیں، یقین کیجئے شعبان اور رمضان میں پورے ملک میں دو رہائے تفاسیر شروع ہیں۔ کوئی درے میں لگا ہے، کوئی پہاڑوں میں، کوئی ریگستانوں میں، اور میرے شیخ کا یہ مشن پاکستان تو چھوڑیے افغانستان کے در و دیوار تک پہنچ گیا۔ عرب کے پردیسی مسافر بھی مکہ اور مدینہ میں دروس جاری ہیں، کنڑ اور نورستان میں دروس جاری ہیں، ملک پاکستان میں دروس جاری ہیں۔ یہ آواز ایک درے سے اٹھی تھی، ایک آواز ایک سرزمین سے اٹھی تھی، جس سرزمین کا نام ہے دار القرآن پنجپیر۔ اللہ اس صدا کو عام کرے۔ قرآن کی اس عظیم تحریک میں ساتھ دو گے پٹن والو؟ زندگی باقی ملاقات پر۔